اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ذکر، ایک ایسا کلمہ جس کی پڑھنے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیابی کی طرف بدل جائیں گی، دونوں میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تمنا آپ کے دل میں، کوئی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر پیش کرنے کا حکم ہوگا۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک طویل ہوگا، لمبا ہوگا۔ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان رجسٹر کو میزان عمل کے پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر ایک چھوٹا سا کاغذ ٹکڑا لایا جائے گا جس پر یہ تحریر ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کاغذ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور کلمہ شہادت لکھا ہوا کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہوں سے بھاری 99 دفتروں یعنی رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، روز قیامت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے حبیب خدا، لوگ اس دن ایسے چٹیل اور صاف شفاف زمین پر جمع ہوں گے جہاں پر کبھی کوئی گناہ نہ ہوگا۔ جہنم کے بھڑکنے کی آواز آ رہی ہوگی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عرش سے چمٹ جائیں گے۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، یا الہی، یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ سے اپنے لیے ہی سوال کرتا ہوں۔ پہاڑ اس دن رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل، ان منقوش سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، دھنکی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جہنم کے خوف سے پگھل جائیں گے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کو جب اس دن لایا جائے گا تو اس کے بھڑکنے کی آواز سے دل دہل رہے ہوں گے۔ اسے حکم ہوگا، اے جہنم کلام کر۔ جہنم کہے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے مولا، تیری عزت اور عظمت کی قسم، آج میں ہر اس شخص سے انتقام لوں گی جس نے رزق تیرا کھایا ہوگا اور عبادت کسی اور کی ہوگی، پوجا ہوگا کسی اور کو۔ آج مجھ سے وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ اجازت نامہ کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس روز قیامت اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ یہ ہے کہ جس نے یہ شہادت دی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جہنم کے پل کو بخیر و عافیت عبور کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت کو کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فقیہ سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، صبح و شام بارگاہ الہی سے التجا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھے، کلمہ شریف کے ذکر کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ خود کو گناہوں کے دلدل میں پڑنے سے بچائے، کیونکہ بہت لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آخر عمر میں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اور دنیا سے حالت کفر میں مرتے ہیں۔
اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، کیا مصیبت ہوگی کہ ایک آدمی جسے ساری زندگی مسلمان کے نام سے پکارا جائے اور روز قیامت وہ قبر سے اٹھے تو اسے کافر کہہ کر پکارا جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا حسرت ہوگی، حسرت اس میں نہیں کہ جو گرجتے ہیں آتش قطع ہوتے ہیں جہنم میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ حسرت اس شخص پر ہوگی جو مسجد سے بھی نکلے اور آتش جہنم میں بھی اسے پھینک دیا جائے، اور جب یہ سب کچھ اس کی بدعمالیوں اور چھپ چھپ کا حرام اور مرتکب کرنے کی وجہ سے کا نتیجہ ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگوں کا مال ہوتا ہے اور وہ انہیں چھپا کر رکھتے ہیں اور چلو اس میں سے خرچ کر لیتے ہیں، پھر اسے لٹا دوں گا یا اسے اپنے لیے معاف کرا لوں گا، لیکن وہ اپنے حقدار کو راضی کرنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی اور اس کی بیوی بچوں کے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اب اپنی بیوی بچوں کو کیسے چھوڑوں، ہمارے اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اسی سبب اس سے ایمان کی دولت چھین لی جاتی ہے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، کہ علم ہے کہ جب موت کا نکارہ بجے گا، موت کی آواز آئے گی تو ہم کیا کر سکیں گے؟ کچھ معلوم نہیں کہ موت کب آ کے اپنے آغوش میں لے لے۔ یہ بندہ خدا جان رکھ، عمر بڑی تھوڑی ہے لیکن حسرتیں بڑی لمبی ہیں، لہٰذا لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اپنا وظیفہ بنا لو۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی بھی کوئی قیمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے محبوب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہہ رہا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو مغموم و پریشان دیکھتا ہوں، دکھی دیکھتا ہوں، غم میں دیکھتا ہوں، حالانکہ اللہ جل شانہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، اے جبرائیل، روز قیامت میری امت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ بس یہی فکر مجھے غمزدہ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کفار کے معاملے میں پریشان ہیں یا مسلمان کے معاملے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ ان کے بارے میں فکر مند ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور بنو سلمہ کی قبرستان میں لے گئے۔ ایک قبر پر حضرت جبرائیل امین نے اپنا دایاں بازو رکھا اور کہا، ایک قبر میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ قبر میں موجود شخص سرخ سفید چہرے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، واپس لوٹ جاؤ۔ وہ سب کا حالت میں واپس پلٹ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک اور قبر پر بایاں ہاتھ مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ قبر سے کالے چہرے، سیاہ چہرے والے، نیلی آنکھوں والے ایک شخص یوں پکارتا ہوا باہر نکلا، ہائے افسوس، ہائے ندامت، ہائے برا حال۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی لوٹ جاؤ۔ وہ بھی اپنی قبر میں واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے کہ روز قیامت ہر شخص کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کیا کرو، کلمہ طیبہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے اپنی زندگی میں اسے کثرت سے پڑھا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کے پاس حاضر ہوا کرو، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، انہیں جنت کی خوشخبری دو، کیونکہ میرے بڑے بڑے صاحب علم اور تحمل برداشت والے بھی بر وقت مر گئے، حیران و سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ دشمن خدا ابلیس
لعین کے بندے دنیا سے جدا ہونے اور اپنے عزیز و اقارب سے علیحدہ ہونے کے بعد انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم مرنے والوں کو مایوس نہ ہونے دو، کیونکہ یہ تکلیف بڑی ہی اذیت ناک اور معاملہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کی قبضے میں قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ملکن موت جب موت کی تکلیف سے آشنائے راست کرتا ہے تو یہ معاملہ ہزار تلواروں کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف دے، یعنی کہ جب ملک الموت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ اس کی تکلیف ہزار تلواروں کا زخم ہے، اس ہزار تلواروں نے اس پر زخم لگایا ہے، اس کی تکلیف بھی کم ہے جتنی موت کی تکلیف ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا، جبکہ اسی دور میں ایک بڑا ہی فاسق شخص بھی رہتا تھا۔ عابد کا وصال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ جہنم میں فاسق فاجر مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی گئی یہ جنت ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عبادت گزاری بیوی سے پوچھا اس کے معاملات کیا تھے؟ اس نے کہا آپ پر اس کا معاملہ مخفی نہ تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور عمل؟ کہنے لگی جب سونے کے لیے بستر پلٹتا تو یوں کہا کرتا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت برحق ہے تو پھر ہمارے لیے باعث مبارک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاسق اور گناہ گار کی بیوی سے پوچھا اس کے کیا معاملات ہیں؟ اس نے کہا فاسق فجور کسی سے مخفی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کوئی مخصوص عمل بتاؤ۔ اس نے کہا جب وہ بستر پر آتا تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق شریعت دے کر مبعوث بھیج فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو کیونکہ نیکی 10 گنا اجر رکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بہترین نیکی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہا کہ سلام مٹ جائے حتیٰ کہ کسی شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کہے گا کہ ہم سے پہلے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی یہی پڑھیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ کلمہ انہیں نجات دے دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہی کلمہ جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کلمے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور ایسا ذکر کرنے کا توفیق فرمائے کہ ہماری زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رواں ہو، جاری ہو، یہاں تک کہ موت اپنے آغوش میں لے لے اور ہم اپنے رب کریم سے جا ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب